دینے کی بجائے ان کو مسلح پر بٹھا دو. خدا کی قسم بیٹی کردار فاطمہ کا آئینہ دار بنے گی تو اس سے پیدا ہونے والا بچہ ڈاکو لٹیرا زانی نہیں بنے گا بلکہ امام حسین کا کردار لے کر وہ پیدا ہوگا. آج ضرورت ہے کہ بیٹیوں کو پھر 1400 سال پیچھے لوٹنے کی. لوٹو پیچھے 14 صدیاں پیچھے لوٹو پیچھے. صحابہ کے دور میں لوٹو, تابعین کے دور میں لوٹو, تبع تابعین کے دور میں لوٹو. یارو مجھے حیرت ہوتی ہے جس نبی نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا. حدیث پاک تو ہے اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو, لیکن ایک حدیث پاک اور ہے, اور اس طرح کی بہت سی حدیثیں. ایک عورت آئی, عرض کی آقا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہوں, آپ کی امامت. آپ امام ہو, لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھے ہو تو میں بھی پڑھوں. خدا کی قسم امام الانبیاء کی اقتدا جس کو مل جائے اس کی شان کیا ہوگی. آقا نے فرمایا اے عورت, میرے پیچھے نماز پڑھنے سے, میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ تو اپنے گھر میں نماز پڑھ. نبی پاک نے اپنی اقتدا اور اپنی مسجد سے بہتر عورت کی عزت کی خاطر گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا. تو جس اسلام کے قانون نے عورت کو مسجد میں آنے کی بجائے گھر میں نماز پڑھنا افضل قرار دیا, اس مذہب کی عورتیں سنیما دیکھنے کہاں جاتی؟ سنیما گھر جاتی. مساج کرانے مساج گاہوں پر جاتی. سروں کو سوارنے بیوٹی پارلر میں جاتی ہے. یہ سب زنا کی طرف لے جانے والے راستے, بے حیائی کی طرف لے جانے والے راستے. آقا فرماتے ہیں عورت جتنا گھر میں رہے گی اس کی عزت ایسے ہی محفوظ رہے گی جیسے شیشی میں رہنے والے عطر کی خوشبو محفوظ رہتی ہے. عورت اسی جب باہر نکلے اس کی عزت بکھر جائے گی جیسے شیشی کا منہ کھلنے کے بعد خوشبو بکھرتی ہے. کتنا بھی طاقتور مرد ہو, شیشی کا منہ کھلے گا تو خوشبو بکھر جائے گی. خوشبو کوئی روک سکتا ہے؟ جیسے تمہارے ہاتھ میں عطر کی شیشی کھولنے کے بعد خوشبو پہ کنٹرول نہیں, ویسے عورت کو باہر نکالنے کے بعد اس کی آبرو پر تمہارا کنٹرول نہیں رہتا. بہت سے مردوں کو دیکھا جا رہا ہے ہوٹلوں میں اپنی عورتوں کو ساتھ لے جاتے کھلانے کے لیے, پارکوں میں اپنی بیویوں کو ساتھ لے جاتے گھمانے کے لیے. کیوں مولانا؟ یہ اگر نہیں کریں گے تو عورتیں اندر اندر پک جائے گی. نادان, تیری عورت ہے جو آسمان سے اتری ہے, اسے سرخاب کے پر لگے ہیں. کیا فاطمہ نے گھر میں زندگی نہیں گزاری؟ کیا ماں عائشہ نے گھر میں زندگی نہیں گزاری؟ کیا سیدہ ام سلمہ نے گھر میں زندگی نہیں گزاری؟ ارے تیرے گھر تو اے سی اور پنکھے ہیں. فاطمہ اور عائشہ کے گھر میں تو نہ پنکھے تھے نہ اے سی کا تصور تھا. اس زمانے میں ایجاد بھی نہیں تھی. میرے نبی کے گھر کا حال یہ تھا, اگر ہاتھ اونچا کرے تو چھت کو لگتا تھا. کھجور کی ٹہنیوں کی چھت تھی, مٹی کی دیواریں تھی. وہ عورتیں 24 گھنٹہ اسی میں رہتی تھی. لیکن مجال ہے مرتبے اتنے بلند تھے کہ سدرا کا مکین بھی اجازت کے بغیر پر نہیں مار سکتا تھا. پہلے اجازت لیتا اس کے بعد گھر میں آتا. یہ شان تھی ان عورتوں کی. تم نے گھومنے پھرنے کو سب کچھ دے دیا. یاد رکھو میرے رسول نے فرمایا عورت کے لیے عیادت سے بہتر, میت میں شرکت سے بہتر, تعزیت کی محفل میں جانے سے بہتر اپنے گھر میں رہنا ہے. تعزیت عیادت کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جب تم بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہو ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہو اللہ کی رحمت میں نہاتے ہو, اور جب بیمار کے پاس بیٹھتے ہو اللہ کی رحمت میں گوتا لگاتے ہو. اتنی فضیلت ہے بیمار کی عیادت کی. آقا فرماتے ہیں بیمار کی عیادت سے زیادہ عورت کو گھر میں پردے میں رہنے میں ثواب ملتا ہے. عورت کا حال یہ ہے, عورت سراپا عورت ہے. کاش ہم اپنی بیٹیوں سے موبائل واپس لے لیتے یہ کہہ کر بیٹی تیری خواہش سے زیادہ تیری عزت محترم ہے. انٹرنیٹ پر انہیں بیٹھنے سے منع کر دیا جاتا, بیٹی
انٹرنیٹ پر تیری خواہش سے زیادہ تیری آبرو محترم ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بس اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کروں، اللہ اکبر۔ یاد رکھیں زندگی میں میری بہنوں، کیسا بھی موڑ آ جائے، کیسا بھی وقت آ جائے، کبھی پاک دامنی کا دامن نہ چھوڑنا، کبھی حیا کا دامن نہ چھوڑنا۔ کتنی بھی مصیبت آ جائے، کتنی بھی پریشانی آ جائے، سب کچھ برداشت کر لینا، لیکن آبرو کو لٹنے نہ دینا۔ سب سے قیمتی سرمایہ تمہاری آبرو ہے، تمہاری عزت ہے۔ میرے اللہ نے تمہیں کعبے سے بلند کیا ہے، کعبے کی عزت سے زیادہ تمہاری عزت کر دی ہے۔ میری بہن، تیرے قدموں میں میرے اللہ نے جنت سمیٹ کر رکھ دی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، تمہارے قدموں میں جنت سمٹ آئی ہے۔ میری بہن تو وہ ہے، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب دلہن گھر میں آئے اس کے پیروں کو دھو لو اور دھو کر کے گھر میں چھینٹے دے دو، جب تک وہ دلہن تمہارے گھر میں رہے گی اللہ کی رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ اے عورت، تیرے پیر کتنے محترم ہیں، دھل لیے جائیں تو تیری زندگی بھر گھر میں برکتوں کا رحمتوں کا نزول ہو۔ عورت، تو نے اپنے مقام کو نہیں سمجھا، تو نے اپنے مرتبے کو نہیں سمجھا۔ بتوں کی پجارن عورتوں کو دیکھ کر، ناچنے والی سیریلوں کی عورتوں کو دیکھ کر تو نے فاطمہ کا کردار بھلا دیا۔ ارے تو فاطمہ کی کنیز ہے، جس کے قدموں میں جنت ہو، وہ کسی کی آبرو پر، کسی کی دولت پر اپنی آبرو کا سودا کر لے۔ یہ تیری عظمت نہیں، یہ تیرا کردار نہیں۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، پوری دنیا کے محلات ایک طرف، پوری دنیا کے زیور ایک طرف، پوری دنیا کی دولت ایک طرف، ایک مسلمان بیٹی کی عزت ایک طرف۔ آپ کو پتا ہے یہ مومن بچیوں کی عزت ہے۔ دنیا تمہاری تعظیم نہیں کرے گی اگر تم اپنے آپ کا احترام نہ کرو، تم اپنے آپ کی تعظیم نہ کرو۔ ایک واقعہ کرنا چاہتا تھا اختتام پر اور گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، بڑی مشہور بات ہے اور دل کے کانوں سے میری مائیں اور بہنیں سنیں۔ اللہ اکبر، حالات آتے ہیں بڑے خطرناک آتے ہیں، اللہ آزماتا بھی ہے، آزمائش بھی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے ہمیں استقامت کا پہاڑ بننا ہوگا۔ دنیا چند دن کی ہے، 3 بار پیٹ بھر کے کھانے والا بھی مر جاتا ہے، بھوکے رہنے والے کو بھی موت آتی ہے، محل میں رہنے والا بھی مر جائے گا، جھوپڑے میں رہنے والے کو بھی موت آتی ہے، زیور پہننے والی بھی مر جائے گی، بغیر زیور کے پیون والی زندگی گزارنے والے کو بھی موت آتی ہے، لیکن محل اور جھوپڑے والا سب کو کفن ہی پہنایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ زیور والی کو زیور کے ساتھ دفن کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ محل والے کو محل کے اندر دفن کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جہاں محل میں رہنے والی کی قبر ہوگی وہیں پر جھوپڑے میں رہنے والی کی قبر بھی ہوگی۔ فرق اتنا ہوگا، جس نے مولا کو منا لیا ہوگا اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، جس نے اپنی دامن کی عصمت کی حفاظت کی ہوگی اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، اور جس نے جسم کی نمائش کی ہوگی شوہر کا محل ہوگا لیکن اندر بلکتی ہوگی۔ اور میری بہنوں ایک بات تمہیں بتا دوں، مالدار شوہر پر اترانا نہیں، زیور پر اترانا نہیں۔ کسی کا شوہر قبر میں ساتھ نہ گیا ہے نہ تمہارا شوہر ساتھ جائے گا۔ ہندوستان میں ایک جوڑے کو جانتا ہوں، لیکن ایک کی مثال دیتا ہوں جس نے محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہت مشہور میاں بیوی ہے، شوہر نے حق ادا کیا محبت کا، کوشش کی، وہ شوہر ہے، اس کا نام شاہ جہاں ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے شاہ جہاں نے محل بنانا شروع کیا ممتاز کے لیے، ممتاز کے لیے محل بنانے کو کم و بیش 22 سے 23 سال کا عرصہ لگا۔ اس عرصے میں ممتاز مر گئی، جس کے لیے محل بن رہا تھا اس نے دیکھا بھی نہیں۔ لیکن حیرت ہوتی ہے جو بیوی کے لیے تاج محل بنائے اتنا بڑا، اس زمانے میں جب تاج محل بنانے کی بات انجینئر سے کی تھی شاہ جہاں نے، اور اس نے ایک دم اخلاص کے ساتھ اپنی بیوی کے لیے بنانے کا ارادہ کیا تھا، تو انجینئر سے کہا تھا کہ کتنا بجٹ ہوگا، تو روزانہ کئی اشرفیوں کے تھیلیاں، بڑے بڑے تھیلے
لے جاتا اور لے جا کر کے دریا میں ڈال دیتا، دریا میں ڈال دیتا، دریا میں ڈال دیتا۔ کسی نے آ کے شاہجہاں کو کہا پیسے لے جا کے دریا میں ڈال دیتا ہے۔ شاہجہاں نے پکڑا، کیا ہے، میری دولت کو پانی سمجھا ہے، دریا میں ڈال دیتا ہے۔ نہیں، پانی نہیں سمجھا، بتانا اتنا چاہتا ہوں، میں نے تو آپ کے پیسے چھپا کے رکھے، کنکر اس تھیلی میں بھر کے ڈالتا تھا تاکہ آپ کو احساس ہو جائے جیسے دریا میں یہ ڈال رہا ہوں نا کنکر پیسے کی شکل میں، ایسے ہی دریا میں پیسے ڈالنے پڑیں گے جب تاج کھڑا ہوگا۔ اور 23 سال یا 22 سال کی قلیل مدت میں تاج بنا۔ آج بھی لوگ اس کو ملکوں سے دیکھنے آتے ہیں، لیکن مجھے بس ایک عبرت کی بات، جب میں گیا شاہجہاں کے قدموں میں کھڑا ہوا، ممتاز کے قدموں میں، شاہجہاں کے قدموں میں، اس نیت کے ساتھ، ایک مجدد کی ماں ہے، ایک مجدد کا باپ ہے، نیک لوگ ہیں، لیکن پھر بھی بادشاہ تھا، بیوی کے لیے ممتاز کا سنگھار اتنا تھا، میری قوم کی بچیوں کو نہیں پتا، دودھ سے اسے لڑکیاں نہلاتی تھی۔ ممتاز کی تاریخ یہ ہے، ہر دن اس کے لیے نئے حوض ہوتے تھے دودھ کے، اور جب وہ گھر سے باہر نکلتی تھی تو صدف کے اندر جو موتی پیدا ہوتا ہے سمندر میں، وہ موتی اس کے بالوں بال پروئے جاتے تھے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے معاف کرنا بھاؤ نگر کے مالداروں، کتنے بھی مالدار ہو، اپنی بیوی کو وہ سنگھار نہیں دے سکتے۔